پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوستوں کو ایک بار پھر سلام۔ دوستو، آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک موضوع ہے پاکستان میں بجلی کی خود کفالت، ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے دعوے، اور اس حوالے سے بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی خود غرضی۔ دوسرا موضوع ہے کہ پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جو صرف 1% اشرافیہ کی خدمت میں مصروف ہے۔ اب پہلے ذکر ہو جائے ریپبلک فار 1%، یعنی ایسی مملکت جو کہ 1% اشرافیہ کے وجہ سے قائم ہے۔ یہ ذکر کس نے کیا؟ یہ ذکر جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا اکتوبر کے شروع میں کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔ 5 مہینے تک وزیر خزانہ رہے، اس سے پہلے 2017-18 میں بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، لیکن وزارت سے علیحدہ ہوئے ان کو 4 دن گزرے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک 1% ریپبلک ہے، یعنی فوجی سول اشرافیہ 1% ہے جس نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ پاکستان کے معاشی ماڈل میں کچھ بنیادی خرابیاں ہیں۔ ہم قرضے دیتے ہیں امراء کو، اور وہ قرضے خرچ ہوتے ہیں درآمدات پہ، مہنگی اشیاء تعیش پہ، اور اس کا زور نکلتا ہے غریب عوام سے، اور بوجھ آتا ہے پاکستان کے ڈالر کے ذخائر پہ۔ یعنی ایک ایسے منحوس چکر میں پاکستان پھنسا ہوا ہے بقول مفتاح اسماعیل کے، جہاں پہ انہوں نے خود کہا کہ یہاں پہ عام لوگوں کے لیے اپ ورڈ موبلٹی یعنی اوپر جانے کا چانس اب بہت کم رہ گیا ہے۔ اب تصور کیجئے، یہ وہی صاحب ہیں جو 6 مہینے تک جب تک وزیر خزانہ رہے ہر کام کا، ہر بات کا الزام پی ٹی آئی کو دیتے رہے۔ جو ہی وزارت سے نکلے ساتھ ہی انہوں نے پبلک میں یہ بھی کہہ دیا کہ نئے وزیر خزانہ نے خلاف ورزی کی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی۔ تو اس حوالے سے دونوں کے درمیان ایک اور نئی جنگ چھڑ گئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ میں تو بڑی مشکل سے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور یہ دونوں صاحبان کہتے رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے جو معاہدے کیے تو اس کی خلاف ورزی ہوئی، لہٰذا پاکستان کے حالات خراب ہو گئے۔ تو اس سے آپ اس منافقت کا اندازہ لگائیے جو پاکستان کی سیاست میں اس وقت سرایت کر چکی ہے۔ اب اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو اسی منافقت کا، اسی خود غرضی اور بے حسی کا ایک مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے انرجی سیکٹر میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، وہ 2280 ارب روپے بتایا جاتا ہے ایک مہینے پہلے تک۔ بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں جس کو ڈسکوز کہتے ہیں، کم از کم 113 ارب روپے کے وہ خسارے میں ہیں۔ اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آئے ہیں، ان تمام لوگوں کی آپ ویژن دیکھیں، ان کی اس ملک کے لیے سوچ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں کل انسٹالڈ کیپیسٹی یعنی بجلی پیدا کرنے کی استعداد 43,259 میگا واٹ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجلی ٹرانسمٹ کرنے کی، تقسیم کرنے کی ملک بھر میں استعداد صرف 22,000 میگا واٹ ہے، صرف 22,000۔ اور ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن کے لیے لاہور سے مٹیاری تک جو لائن بنائی گئی تھی، چینیوں نے بنا کے دی، کوئی 950 کلومیٹر طویل ہے، وہ بھی ابھی محض 36% استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے جو لازمی اخراجات ہیں وہ گزشتہ سال جون سے اس سال ستمبر تک 49 ارب روپے تھے۔ اب ایک اور خوفناک بات یہ ہے کہ آئندہ 5 سال میں، اور یہ باقاعدہ جو نیشنل ڈیٹا ٹرانسمیشن کمپنی ہے
ڈسپیچ کمپنی ہے، یہ اس کے اعداد و شمار ہے، تازہ ترین ایک اسٹڈی کے مطابق یہ تمام اعداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ 5 سال میں 12,670 میگا واٹ بجلی ہمارے پاس اضافی ہوگی، اور صرف اس سال کے آخر میں یعنی 2022-23 میں 9,000 میگا واٹ جو ہے وہ اضافی ہوگی، ہم جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے۔ تو جتنی بھی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس کے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، چاہے وہاں سے بجلی کا 1 یونٹ بھی پیدا نہ ہو۔ تو اب جناب جو لوگ ہمیں بتاتے رہے کہ ہم نے ملک کو خود مختار کر دیا ہے، بجلی میں خود کفیل کر دیا ہے، وہ بڑی زبردست عقل کے مالک تھے۔ ان سے اب پوچھنا یہ ہے کہ جب آپ، اور یہ تمام پلانٹس 2013-2018 کے درمیان تقریباً لگ چکے ہیں، جتنی بھی بجلی اس وقت جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ ہے 43,000، اور اس سے یہ دیکھیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ اگر تمام پاکستان مکمل طور پہ چل رہا ہو تو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں 28,000 میگا واٹ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ صرف اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی، ٹرانسمٹ کرنے کی کیپیسٹی، ہمارا گرڈ جو ہے اس پہ اب صرف 22,000 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یعنی 22,000 میگا واٹ ایک طرف، جبکہ 43,000 سے زیادہ میگا واٹ آپ کے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی۔ یہ کیوں لگی ہے؟ اس کی وجہ جناب یونس ڈاگا صاحب کا واٹر اینڈ پاور کے سیکرٹری بھی تھے، وہ سیکرٹری خزانہ بھی رہے، اور انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں بڑی خوفناک باتیں لکھی تھیں۔ کوئی 2020 اپریل میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ گردشی قرضہ اکٹھا کیوں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ گردشی قرضہ جو ہے وہ پیسے ہیں جو کہ کمرشل کمپنیوں نے لیے ہوتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے، یعنی بینک سے قرضہ، ان کے مستقل اخراجات ہیں، اور پھر کمپنیوں کا منافع، یہ تمام ملا کے بنتا ہے سرکولر ڈیٹ۔ اب 2018 میں معاف کیجئے، جتنے بھی کیپیسٹی چارجز تھے نجی کمپنیوں کے، وہ کل اخراجات کا 1/3 تھے۔ 2020 میں یہی چارجز بڑھ کے 2 گنا ہو گئے، 1/3 سے 50% ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ نئی پیداواری صلاحیت، یعنی نئے پلانٹس جو تھے وہ آپریشنل ہو گئے، اور دوسرا خیبر پختونخوا اور پنجاب کو کوئی آبی ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ اس کو کہتے ہیں، منافع ان کو دینا تھا۔ اب یونس ڈاگا صاحب خود بھی رہے وزارت میں، وزارت خزانہ میں بھی رہے، اور وزارت آبی وسائل یعنی وابڈا کے جو انچارج تھے وہ بھی رہے۔ انہوں نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا کہ اس وقت پاکستان میں 3 کیٹیگری کے پلانٹس ہیں۔ 2013 کے بعد سے جو پلانٹس لگے ہیں وہ سب سے مہنگے ہیں، وہ فرنٹ لوڈڈ ہیں، یعنی پہلے 10 سال میں ان کا تمام جو سرمایہ ہے، تمام قرضہ ہے، وہ ہم نے اتارنا ہے، اور وہ تقریباً اس وقت کوئی 40% کے قریب ان سے پروڈکشن ہو رہی ہے۔ پھر دوسرے وہ پلانٹ ہیں جو اپنی عمر کے 10 سال مکمل کر چکے ہیں، ان سے بھی تقریباً کوئی 30-40% بجلی آ رہی ہے، وہ بھی اپنے اخراجات مکمل کر چکے ہیں جو ان کا انویسٹمنٹ ہوئی تھی۔ تیسرا وہ پلانٹ ہیں جو اپنے تمام قرضے واپس کر چکے ہیں، مگر ان سے بجلی کی خریداری ابھی بھی جاری ہے۔ 12 پلانٹس ہیں جن سے بجلی آپ نہ بھی خریدیں تو پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جناب وہ فرنس آئل سے چلنے والے 12 پلانٹس ہیں، اور 2019-20 میں ایک اعداد و شمار میرے پاس یہی ہیں اس آرٹیکل کے مطابق، 2019-20 میں ان 12 فرنس آئل کی بنیاد پہ چلنے والے اسٹیشنز کو 79 یعنی 79 ارب روپے کی کل ادائیگی ہوئی۔ اس میں سے 58 ارب روپے کیپیسٹی چارجز تھے۔ کیپیسٹی چارجز یعنی آپ کے جو فکس اخراجات ہیں، اس کی شرح بنتی تھی 73%۔ اب اس کا آپ موازنہ کریں، اور یہ سارے وہ 12 جو تھے نجی بجلی گھر تھے، اس کا موازنہ کریں آپ گڈو تھرمل پلانٹ سے جو 2013 میں نیا پلانٹ لگا، اور وہ 6 گنا ان 12 بجلی گھروں سے
کو मिला के इनसे 6 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है। इसको जो टोटल पेमेंट्स हुई वो थी 72 अरब रुपए, उसमें से 23 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस थे, यानी बमुश्किल 32%। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये साहब जो कि ख़ुद वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी रहे, इनको मालूम था कि कौन कौन से प्लांट्स को आमदनी अदायगियाँ हो रही हैं, हालांकि वो अपनी मायात पहले 10 साल की जो फ्रंट लोड है वो पूरी कर चुके हैं। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह सियासतदान को खुश करने के लिए ब्यूरोक्रेट ने उनको नहीं बताया कि हमारे पास तो इस्तेदाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी प्राइस कौन देगा, वो वसूल कैसे हो। एक तरफ तो आपका गर्दिशी कर्जा इकट्ठा हो गया है, दूसरी तरफ आप ये बिजली के बिल देख लें। इसमें मैं सरसरी तौर पे ये मेरा बिजली का बिल है। हम घर में 2 लोग रहते हैं, हमने सोलर प्लांट भी, सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है। हमारे 1 मीटर का बिल जो है वो 16,793, उसमें 7 किस्म के टैक्सेस हैं और कुल आपका बिल जो बनता है, हमारा बिल बना 16,793, उसमें से 68% जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं। आप अंदाज़, उसमें 7 किस्म के महसूलात है, यानी उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है, सर चार्ज है, इजाफी सर चार्ज है, TR सर चार्ज है, फिर उसके बाद GST ऑन फ्यूल एडजस्टमेंट है, उसके बाद टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस मालूम नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ब्यूरोक्रेट जिसने सियासी बॉस को खुश किया वो नए मंसूबे पे साइन करता रहा, इसको अंदाज़ा नहीं था कि इस मुल्क में प्लांट बनाते रहे, उसकी ट्रांसमिशन का बंदोबस्त नहीं किया। यानी आप 43,000 मेगावाट इस वक्त पैदा भी कर लें, चले 40,000 मेगावाट पैदा भी कर लें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ट्रांसमिट कर सकेंगे वो होगी 22,000 मेगावाट। और अब मेरा ख्याल है जुलाई 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जनरेशन हुई थी, यानी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली पैदा हुई वो कि तकरीबन 24,000 मेगावाट थी। तो अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि ये अपने बिल लेके जाएं, अब नेपरा के पास जाएं, वजारतों के पास जाएं, उनसे पूछें कि जो ब्यूरोक्रेट ने और सियासतदान ने मिल के जुल्म किया है इस कौम पे कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट निजी बिजली घर हैं, 70 से 75% तक उनको कैपेसिटी चार्ज मिलता है, चाहे वो 1 यूनिट भी नहीं पैदा करते, और वो इस वक्त जो गर्दिशी कर्जा है उसकी वजह से है। और ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कोई भी आपको सच नहीं बताएगा कि जो कुछ आज हम भुगत रहे हैं पाकिस्तान के आम आवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, वो इन सियासतदानों की बेईमानी है, लैक ऑफ विजन है और सिर्फ पॉपुलिज्म है, नारे लगाते हैं। कोई आपको सच्ची बात नहीं बताएगा कि इस वक्त 43,500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हुई है और ये सारे मंसूबे 2018 से पहले के हैं। और आपके सोचने की बात है कि किस तरह इस मुल्क की 1% अशराफिया ने, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इस मुल्क को लूटा है और इस मुल्क के अवाम को मालियाती अजाब में मुब्तला किया है।